میں نے آپ کے سامنے امیر المومنین کا ایک فرمان پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، بعض کی نہیں چاہتا۔ اللہ کی نظر رحمت سب پر برابر برابر ہے، لیکن وہ انداز تکلم ایسا ہی ہوتا ہے۔ رسول خدا کے حدیث میں بھی آپ کو اس طرح کے جملے ملیں گے، امیر المومنین اور آپ کے دیگر اولاد طاہرین اذا اراد اللہ، خود حضرت زہرا کے الفاظ میں ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اور اس بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، مالی پریشانیاں، بیماریوں کی پریشانیاں، ان پریشانیوں کے نتیجے میں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر بھی بچے ہیں تو پھر جان کنی کے موقع پر سختی کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ پھر بھی بچ جائیں، پھر فشار قبر کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ تعبیر کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، یہ بہت سارے معصومین کے کلام میں آپ کو ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کسی کی بھلائی چاہتا ہے اور خدا کسی کی بھلائی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے فقہہ فی الدین، اس کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ خدا کا پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دین سمجھ۔ فقہ کا مطلب دین ہے۔ یہ جو فقہ، جب ہم لفظ فقہ بولتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، طہارت کے مسائل، نجاسات، مطہرات، اچھا نکاح، طلاق، تجارت وغیرہ نہیں۔ فقہ کا لفظی ترجمہ فے قاف ہے دو چشمہ سمجھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یہ تسبیح پڑھتی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کی تفسیر میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شیخ محسن علی نجفی صاحب نے اصول کافی کی جلد نمبر 2 سے وہ صلوات کے بارے میں ایک فضیلت بیان کی ہے۔ اس کا آخری حصہ یہ ہے وما خلق اللہ، خدا بھی صلوات بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ وما خلق اللہ من شیء الا وصلی علیہ لصلاۃ اللہ وصلاۃ ملائکتہ، خدا کی تمام مخلوقات، کیا خیال ہے خدا کی مخلوقات میں صرف فرشتے ہیں، صرف انسان ہیں؟ اللہ تو ویسے ہی وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ ما من شیء خلقہ اللہ، خدا نے جو چیز بھی پیدا کی ہے، یہ جس میٹیریل سے اس کو آپ نے بنایا ہے اس کو آپ نے پیدا نہیں کیا ہے، لوہے کو خدا نے پیدا کیا ہے، اس میں یہ درخت کے پتے بھی شامل ہیں، یہ مٹی اور ریت کے ذرات بھی شامل ہے، ہواؤں میں محو پرواز پرندے بھی شامل ہیں۔ ما من شیء خلقہ اللہ، خدا کی ہر مخلوق وہ جب خدا اور فرشتوں کو دیکھتی ہے کہ اس نے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتی ہے تو خدا کی تمام مخلوقات محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد اور یہ میں رات پڑھ رہا تھا، امیر المومنین خاتون جنت سے روایت نقل کرتے ہیں۔ عن علی قالت فاطمہ قالت سمعت ابی یقول، امیر المومنین فرماتے میں نے اپنے جناب فاطمہ زہرا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا من صلی علیکی، بیٹی فاطمہ جو تجھ پر درود بھیجے غفر اللہ لہ ذنوبہ، خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وَأَلْحَقَهُ بِي فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ أَكُونُ، خدا میں اس جگہ اس کو عطا فرماتا ہے جہاں میں رسول خدا ہوں گا۔ جی یہ غیر اختیاری طور پر ہماری تمہید لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ فقہ، یہ ایک فرمان آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا خاتون جنت کا، کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ فقہ، کسی کو کوئی فقہی مسئلہ بتانا کتنا اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ یہ آخرت کی باتیں ثواب اور اجر کی شکل و صورت جو روایات میں بیان کی گئی ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس لیے معصومین وہ جو معقول چیزیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے
کسی محسوس چیز کی مثال دیتے ہیں، محسوس چیز کی مثال دیتے ہیں۔ میں جلدی سے روایت پڑھتا ہوں۔ حضرت امرأۃ عند فاطمہ، میں عبارت حذف کا صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ایک خاتون جنت کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ دختر پیغمبر، میری والدہ نماز پڑھ رہی تھی، ان لی والدۃ ضعیفہ، میری ضعیفہ بوڑھی والدہ ہے، وہ نماز کے بعض مسائل میں ان کو شک پڑ گیا ہے، یا رکعت میں شک پڑ گیا ہے، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، شک پڑ گیا ہے، پتہ نہیں میں نے ذکر رکوع پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سوال کیا، فاجابت، خاتون جنت نے پہلے سوال کا جواب دیا، پھر دوسرے سوال کا جواب دیا، ثم ثلثت، 3 سوال کیے، اس کا بھی جواب دیا، الا ان عشرت، 10 سوال کیے خاتون جنت سے اور آپ نے سب کا جواب دیا۔ ثم خجلت من الکثرت، اس کو محسوس ہوا کہ میں زحمت دے رہا ہوں خاتون جنت کو، 10 سوال کر چکا ہوں، کہیں بوجھ نہ ہو آپ کے اوپر، وہ شرما گئی۔ خجلت بمعنی بعض روایات میں استحت ہے، اس کو شرم و حیا آئی، شرما گئی، من الکثرت، بہت سوالات جو ہے نا وہ یکی بعد دیگری کیے۔ قالت لا اشق علیک یا بنت رسول اللہ، دختر پیغمبر میں آپ کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتی، میں نے آپ کو بہت زحمت دی، 10 سوالات کیے۔ قالت ہاتی سلی ما بدا لکی، یہ جو ہے نا یہ اس لب و لہجے میں یعنی پیشکش کرنا، یہ آپ کو امیر المومنین اور آپ کے اولاد، یہ بالکل ایسا ہے جیسے امیر المومنین فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سلی ما بدا لکی، جو سوال تیرے دماغ میں ہے دل و دماغ میں کرو، ہاں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ شرمانے کی ضرورت ہے، میں تمہارے تمام سوالات کا تسلی سے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ما بدل ارأیتی من اکتریا، آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کو کوئی مزدوری دی جائے، اکتریا یعنی کسی کو کرایہ پر لیا جائے، ترجمہ یہ بنتا ہے کسی کو کرایہ پر لیا جائے، کسی کو وہ مزدوری دی جائے، اسے کہیں کہ یہ تھوڑا سا وہ بھاری سامان ہے، 15 کلو 20 کلو یا 1 من، اس کو اٹھا کے چھت پر چھوڑاؤ اور تمہیں اس کے بدلے 1 لاکھ درہم دیں گے۔ دنیا میں کہیں بھی یعنی کوئی سامان اٹھا کے وہ چھت پہ رکھ کے آنے کا 1 لاکھ درہم، روپیہ، دینار، ریال وہ نہیں وہ دیا جاتا، کیا وہ اس کے لیے وہ بھاری محسوس ہوگا؟ اور کہیں کہ اس سامان کو چھت پر چھوڑاؤ اور تمہیں ہم اس کے حق زحمت کے طور پر، مزدوری کے طور پر وہ دیں گے یعنی 1 لاکھ درہم، وَكَرَاهُ 100,000 دینار اَيَثْقُلُ عَلَيْهِ، وہ یہ اس کو بھاری لگے گا، یہ کام مشکل لگے گا؟ قالت لا، نہیں یہ تو بہت معمول سے بہت زیادہ معاوضہ ہے۔ فقالت وَاقْتُرِيتُ، اور فرمایا تمہیں پتہ ہے، میں سادہ الفاظ میں عرض کرنے لگوں، تمہیں پتہ ہے کہ فقہی سوالات کا جواب دینے کا کتنا اجر دینے کا میرا خدا سے معاہدہ اور ایگریمنٹ ہوا ہے۔ ہاں اُقْتُرِيتُ، یعنی یہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ معاوضت طے کیا ہے، گویا طے کیا ہے کہ انا بکل مسئلۃ بأکثر، اس کو شہید اول نے ایک کتاب لکھی منیت المرید للمفید والمستفید، آداب طلاب کے موضوع پر شہید اول، مفید نہیں شہید اول نے بھی لکھی ہے، بہار الانوار کے اندر بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں اس روایت کو لکھا گیا ہے۔ فرمایا دیکھو ایک فقہی سوال کے جواب دینے کا اجر کتنا ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ادھر کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، لہذا ادھر کی کوئی مثال دی جاتی ہے تاکہ وہ ادھر کی جو حقیقت ہے نا وہ ایک حد تک ہمارے ذہن کے قریب آئے۔ فرمایا ایک فقہی سوال کا جواب دینے کا خدا اتنا اجر دیتا ہے جتنا یہ فرش سے عرش تک قیمتی جواہر اور موتیوں کی ڈھیر کی قیمت ہوتی ہے، فرش سے عرش تک۔ جی انا بکل مسئلۃ اکثر من ملء ما بین الثری والعرش لؤلؤا، جی اتنا نہیں، اس سے زیادہ، اس سے کتنا زیادہ وہ خدا جانتا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ فقہی مسائل کا ثواب دینا
یہ صرف وہ دینی مدارس میں چند سال توضیح المسائل یا اس سے بڑی کتابیں پڑھنے والا ہی نہیں کر سکتا، آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ فقہ کی تمام کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ میں نے ترجمہ کیا ہے، نہیں، سلیس سوال جواب کی صورت میں۔ آیت اللہ سیستانی کی کتاب ہے الفقہ للمغتربین، مغربی ممالک میں رہنے والوں کے لیے فقہ مسائل ہیں، سوال جواب کی صورت میں، بہت سلیس ہے، اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، نیٹ پر موجود ہے، نام اس کا رکھا ہے جدید فقہ مسائل۔ اور کوئی لمبی چوڑی فقہ کتاب نہ پڑھیں، اسی کو نیٹ سے نکال کے پڑھیں، الفقہ للمغتربین، نجاست طہارت کے ضروری مسائل، نماز روزے کے ضروری مسائل، نماز جمعہ کے بارے میں، حلال، اس کے آخر میں وہ حلال مچھلی جس کا چھلکا ہوتا ہے اس کا اردو میں نام، انگلش میں نام اور تصویر دی گئی ہے۔ میرے خیال میں وہ عربی میں تو ہے، میرا خیال میں اردو میں بھی جو ہے نا وہ میں نے دیا ہے، اس کو پڑھیں اور لوگوں کو بتائیں، اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے ہمسایوں کو بتائیں، اپنے کلیگوں کو بتائیں۔ ایک فقہی مسئلے کا جواب اگر آپ دیں گے اتنا اجر اور ثواب ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اس کے بعد طولانی روایت ہے کہ روز قیامت یہ جو ہمارے شیعہ علماء ہیں، ان شیعتنا سمیت ابی یقول، میں نے اپنا بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان علماء شیعتنا، ہمارے شیعہ علماء، وہ یحشرون، روز قیامت محشور ہوں گے خدا کی بارگاہ میں، اور فَيُخْلَوْ عَلَيْهِمْ مِنْ خِلَعِ الْكَرَامَاتِ عَلَى كَثْرَةِ عُلُومِهِمْ وَجِدِّهِمْ فِي إِرْشَادِ عِبَادِ اللَّهِ، جتنا ان کا علم زیادہ ہوگا اور جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کی انہوں نے رہنمائی کی ہوگی اس دنیا میں، اس حساب سے ان کو لباس فاخرہ ان کے زیب تن کیا جائے گا۔ اور آخر میں فرمایا وہ لباس ادھر کا جو ہے نا وہ آپ کا کاٹن یا کھدر یا پتہ نہیں خالص حتی ابریشم اس طرح کا نہیں ہوگا، وہ ایسا لباس ہوگا جس کا ایک ایک دھاگا جو ہے وہ یہ افضل مما طلعت علیہ الشمس، ایک ایک دھاگا دنیا و ما فیہا، یعنی جہاں جہاں سورج طلوع کرتا ہے نا اس سے افضل ہوگا اس لباس فاخرہ کا ایک ایک لباس۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ جیا وَمَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَمَا فَضْلُ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وہاں کے ایک دھاگا کے مقابلے میں یہ دنیا و مافیہا کی کیا قیمت اور ارزش ہے، کوئی قیمت ارزش نہیں ہے۔ مشوب بالتنقیس والمقدر، یہ تو مقدر ہے، آلودگی ہے، اس کے اندر کوئی پاک ہے، کوئی نجس ہے، کوئی حلال ہے، کوئی حرام ہے۔ وہاں کا پاک اور پاکیزہ لباس کا ایک دھاگا بھی دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کسی کی دینی رہنمائی کرنا، فقہی مسائل سے آگاہ کرنا، یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں فرمایا امیر المومنین نے، خدا جب اپنے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ مجھے واسطہ پڑتا ہے آن لائن سوال جواب میں بھی، بالمشافہہ بھی، ٹیلی فون کے اوپر بھی، ایسے بنیادی سوالات 22ویں گریڈ کے افسران ہیں، پتہ چلتا ہے نماز روزہ وضو نجاست طہارت کے بارے میں پرائمری لیول کے وہ معلومات نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، امام جعفر صادق نے فرمایا ہے ہمارا چاہنے والا جوان اگر وہ اپنا دین حاصل نہیں کر سکتا، میں یہ چاہوں گا میرا بس چلے تو اس کو کوڑے یا تازیانے مار کے اس کو سزا دوں۔ اللہ تعالی ہم مکتبہ اہل بیت کو سمجھنے اور اس کے صحیح خد و خال کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جدھر حق ہے ادھر مانا، جدھر حق ہے ادھر مانا۔